بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي، قاف کے اوپر زبر، ساتھ الف، الف حرف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا اور مدہ لیٹر ساتھ ہونے کی وجہ سے قاف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. لام کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، یہ بالکل چھوٹی آواز ہے. یہاں قال ایسے پڑھے تو یہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر تو ہم نے قاف کو بھی جتنا لمبا کیا اتنا ہی لام کو بھی لمبا کر دیا، تو لام کو تو لمبا نہیں کریں گے. لام کی آواز چھوٹی آواز ہے. قال رب اجعل لی، با کو جیم سے ملانا ہے، جیم پر قلقلہ ہوگا. اب اس آیت میں 2 جگہوں پر قلقلہ آیا، یہاں جیم کے اوپر بھی قلقلہ ہے اور پھر با کے اوپر بھی قلقلہ ہے. قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ مطلب آواز کو ہلانا، آواز کا پلٹ کر آنا، ایکو آواز کا بننا قلقلہ کہلاتا ہے. کہاں کیا جائے گا قلقلہ؟ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. ان 5 حروف کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں. کون سے 5 حروف؟ یہ قطب جد ایک لفظ ہے، یہ آپ یاد کر لو. یہ جو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کے مجموعے کا جو ایک ورڈ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، وہ ہے قطب جد. اب یہاں ایک لفظ آپ کو یاد ہو گیا، کہیں پر کنفیوز ہوئے کہ کون کون سے حروف ہیں قلقلہ میں، اس کو یاد کیجیے گا. جو سپیلنگ اس میں بنیں گے، جو ہجے بنیں گے، وہی قلقلہ کے حروف ہیں. یہ 5 حروف کب ان کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں. دونوں صورتوں میں قلقلہ ادا ہوگا. یہاں جیم ساکن ہے، جیم ان حروف میں شامل. اب نیچے دیکھیں، یہاں پر با ساکن ہے اور با بھی ان حروف میں شامل ہے. تو دونوں جگہوں پر ہم قلقلہ جب کریں گے، اگر یہاں کوئی پڑھتا ہے رب اجعل، رب اجعل، تو قلقلہ نہیں ہوا. با کو جب جیم سے ملانا ہے، جیم کی آواز بہت نمایاں ہونی چاہیے، آواز باؤنسی سی، ہلتی ہوئی آواز، سمودھ نہیں رہے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ رب اجعل، بج، 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 یہ فرق ہے دونوں میں. رب اجعل لی. اب یہاں پر لام کا ادغام آ گیا. پہلے لام ساکن ہے، دوسری لام مشدد ہے. یہ ساکن لام اور مشدد لام اکٹھی آ رہی ہیں. اب ساکن لام جو ہے وہ مرج ہو جائے گی مشدد لام کے اندر، اور یہ جو ادغام ہے یہ ادغام مثلین کہلاتا ہے. یعنی 2 ایک جیسے ہی حرف ہیں، پہلا حرف ساکن ہے، دوسرا حرف مشدد ہے. اب جو ادغام کرنا ہوتا ہے تو 2 آوازوں کو ایک دوسرے میں مرج کر دینا ہے، مکس کر دینا، مدغم کرنا، ملا دینا. اب ہم نے آئین کو اس لام سے نہیں ملانا، یہ جو ساکن لام ہے یہ مشدد کے اندر ہی مرج ہو جائے گی. یوں سمجھے سائلنٹ ہے، خاموش ہے، نہیں علیحدہ سے پڑھی جا رہی. آئین کو کدھر ملا رہے ہیں؟ یہ مشدد لام کے ساتھ. لام مشدد کے اوپر، را مشدد کے اوپر، را مشدد کے اوپر، لام مشدد کے اوپر کبھی بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا. تو یہاں رب اجعل لی، ال کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ لمبا نہیں کھینچنا، اس کو جلدی پڑھنا ہے. ال، رب اجعل لی. لام کے اوپر یہ جو مد ہے نا، یہ مد منفصل کہلاتی ہے. چھوٹی سی مد ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو چھوٹی مد کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں. اس کی پڑھنے کی مقدار 3 سے 4 حرکات کی مقدار کے برابر.
تو ہم پڑھیں گے رب اجعل لی آیہ، آیت نہیں پڑھنا، یہ تا جو ہے تا مربوطہ ہے، یعنی گول والی جو تا ہے یہ ایسے کو مڑ گئی، گول ہو گئی، یہ تا مربوطہ کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر جب بھی وقف آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہا ساکن میں بدل دینا ہے، تا کو ہا ساکن میں بدل کر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں بھی آیہ، قال قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا۔ اب دیکھیں جہاں جہاں کھڑی حرکات آ رہی ہیں، کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، اس کو کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات جو ہیں ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرنا ہے، اور مدہ حروف کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ یہاں مدہ حرف آیا الف، یہاں نون کے ساتھ بھی مدہ حرف ہے، لام کے ساتھ بھی الف ہے، مدہ ہے، یا کے ساتھ بھی الف مدہ ہے۔ تو یہاں ساری جگہوں پر ہم نے مدہ حرف کی وجہ سے آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے قال آیتک، یہاں 4 حروف ہیں، حمزہ، یا، تا، کاف، صرف آواز کس کی لمبی کرنی ہے، حمزہ کی، باقی دیکھیں سادہ زبر زیر پیش کو ہم نے تھوڑا سا بھی نہیں کھینچنا ہوتا، تو یہاں صرف حمزہ کو کھینچنا ہے، آیتک الا تکلم الناس، میم کو ہم نے نون سے ملانا ہے، الف اور لام دونوں حروف یہاں پر سائلنٹ ہیں، خاموش ہیں، کیونکہ نون حروف شمسی میں سے ہے۔ حروف شمسی سے پہلے جب الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو دونوں ہی سائلنٹ رہتے ہیں، دونوں ہی خاموش رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی رکھے پیج، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ حروف شمسی ہیں، اور حروف شمسی سے پہلے اگر الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ رہے ہیں تو دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، دونوں ہی خاموش رہیں گے۔ پھر ان کی ایک اور پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر الف اور لام 2 لیٹر تو ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ ادا نہیں ہوں گے، ان کی آواز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہاں نون کے ساتھ ہم نے میم کو ملا دینا ہے، میم کو نون سے جب ملائیں گے نا، نون کے اوپر کیا ہے، تشدید، تو جب مشدد نون پڑھا جائے گا یا مشدد میم پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا، ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اب ہم نے نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، اس نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ تو غنہ کیا ہے، آواز کو ناک میں پڑھنا اور 2 حرکات کی مقدار آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا غنہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم پڑھیں تکلم الناس تو پھر کوئی نہیں غنہ ہوا، جب ہم پڑھیں گے تکلم الناس، یہ جو میم اور نون کو ملاتے ہوئے آواز کو لمبا کیا، من، یہ غنہ ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی زبان غنہ کرتے ہوئے جب ہم نے نون کے اوپر غنہ کرنا ہے تو ہماری جو زبان ہے ایسے درمیان، بہت درمیان سے نہیں، یعنی ٹپ، یہ تو بالکل اس کا سامنا حصہ ہے نا، یہ والا جو حصہ ہے یہ اوپر پیچھے، جو اوپر والے دانت ہیں ان کے پیچھے سخت جگہ ہے، یہاں لگے گا، یوں مضبوطی سے ٹکراتا ہے، پھر اس وقت آواز ناک میں چلی جائے گی۔ اگر آپ ناک بند کر کے دیکھو گے تو آپ کی آواز آنی بند ہو جائے گی، یہی پہچان ہے کہ غنہ ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھنے تکلم الناس ثلاثة، سا چھوٹی آواز پڑھی گئی کیونکہ سادہ زبر ہے، لیکن آواز نرم ہے، یعنی ثلاثة نہیں پڑھنا، وہ سین کی آواز بن جائے گی۔ یہ ہے ثلاثة، زبان دانتوں کے بیچ میں آئے گی، جو اوپر والے دانت ہیں اور نیچے والے دانت ہیں وہ جڑیں گے نہیں، زبان بیچ میں رہے گی۔ تھوڑی سی زبان باہر منہ سے نظر آئے گی تو یہ آواز بہتر پیدا ہوگی سا کی۔ 3 آوازیں جو نرمی سے ادا کرنی ہیں ان میں ہے سا،
ज़ाल, जैसे यहाँ पर है ज़ाल और ज़ौ, इनको नरमी से पढ़ेंगे और इनकी अदायगी के वक्त ज़ुबान दांतों के दरमियान में रहेगी, दांत जुड़ने नहीं चाहिए। अगर यहाँ दांत जुड़ जाएं, हम पढ़ें सा सा, तो ज़ुबान तो पीछे चली गई, दांत क्लोज हो गए, तो सीन की आवाज़ पैदा हुई। जैसे यहाँ ये है सा, ये है सा, नासा, शार्प साउंड, तेज़ सिटी जैसी आवाज़ लगती है। यहाँ पर सा, नर्म आवाज़ हो गई। सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, दो ज़बर हैं। आगे है त्वा, त्वा वक्फ मुतलक की अलामत है, हमने यहाँ पर वक्फ करना है। जब वक्फ किया जाएगा तो एक ज़बर पड़ी जाएगी और एक ज़बर खामोश हो जाएगी। अगर दो ज़ेर के ऊपर वक्फ हो या दो पेश के ऊपर वक्फ हो तो हमने वक्फ करने की सूरत में दोनों हरकात को साकिन कर देना है, यानी दोनों हरकात नहीं पड़ी जाएंगी, चाहे दो ज़बर हो चाहे दो ज़ेर हों, चाहे दो पेश हों चाहे दो ज़ेर हों। तो जब हमने वक्फ करना है, ना दो पेश पड़ी जाएंगी ना दो ज़ेर पड़ी जाएंगी, साकिन हो जाएगा लास्ट लेटर। लेकिन अगर दो ज़बर हों और वक्फ आ जाए तो एक ज़बर पढ़ेंगे, एक ज़बर खामोश रहेगी। दो ज़बर को एक ज़बर में बदल कर पढ़ा जाना वक्फ बिल अब्दाल कहलाता है। वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलआशिय्यि वल इब्कार। वज़्कुर रब्बक, यहाँ भी रा साकिन और रा मुशद्दद इकट्ठे आ गए, यहाँ भी इदगाम मसलैन है, यानी दोनों एक जैसे हरूफ हैं। पहला हरफ साकिन है, दूसरा हरफ मुशद्दद है। अब हमने वज़्कुर रब्बा का ऐसे अलहदा अलहदा नहीं पढ़ना, इन दोनों अल्फाज को मिलाना है ना, तो ये जो साकिन रा है ये यहाँ पर अलहदा से नहीं पढ़ी जाएगी, खामोश रहेगी। कैफ को मुशद्दद रा से मिला देंगे। वज़्कुर रब्बका, रा को मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर जब ज़बर होती है या पेश होती है, रा को मोटा पढ़ना होता है। रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो हमने रा को बारीक पढ़ना है। वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह, कसीरन हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा, कसीरन नहीं पढ़ा गया। क्यों? यहाँ पर आगे वाव है, वाव मुशद्दद है, रा को हमने वाव के साथ मिलाना है। यहाँ पर भी इदगाम है, लेकिन यहाँ हमने जो इदगाम किया इदगाम में मसलैन, यहाँ पर इदगाम किया इदगाम में मसलैन। अब ये यहाँ पर जो इदगाम होगा कसीरन पे, ये कौन सा इदगाम है? ये इदगाम में यरमलून, नून साकिन का इदगाम आ गया। अब नून साकिन का इदगाम कहाँ किया जाएगा? आप कहेंगे यहाँ तो नून है ही कोई नहीं। नून का जो कायदा है वो नून साकिन पर भी लगेगा और तनवीन पर भी लगेगा। नून साकिन क्या होता है? जब नून के ऊपर जज्म आ जाए, सुकून आ जाए, तो उसको तो कहते हैं नून साकिन। तनवीन क्या होती है? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो यहाँ रा के ऊपर दो ज़बर हैं। जब दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश या नून साकिन, इन दोनों में से एक चीज़ होगी, पहली शर्त आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर इदगाम वाले हरूफ में से कोई हरफ आता है जो कि 6 हरूफ हैं तो हम इदगाम करेंगे। अब ये जो 6 हरूफ हैं, ये जो 6 हरूफ हैं ये हरूफ इदगाम कहलाते हैं। अब इन हरूफ के मजमूए का नाम यरमलून है, इसलिए इसको इदगाम यरमलून भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब ये कितने हैं? या, रा, मीम, लैम, वाव, नून, 6 हरूफ हैं। अब इधर देखें, यहाँ पर क्या है? रा के ऊपर दो ज़बर, आगे वाव। वाव इन हरूफ में शामिल, तो यहाँ होगा इदगाम। इदगाम
ہمیشہ دو لفظوں کو آپس میں ملانے کا نام ہے. دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے میں مکس کیا جاتا ہے, مرج کیا جاتا ہے. اس میں کون سی نون اب مرج ہوگی؟ کثیرن میں جو نون کی آواز ہے وہ مرج ہو جائے گی واو کے اندر ہی. را اور واو دونوں آپس میں مل جائیں گے اور ساتھ ہم غنہ کریں گے. کثیرن وسبح. یاد رکھیے گا یہ حروف بہت ساری جگہوں پر آئیں گے لیکن ہر جگہ ہم نے ان پر ادغام نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا یہ ادغام والے حروف ہیں تو جہاں بھی آئے گا اس پر ادغام کی کوشش کرنی ہے. نہیں, ادغام صرف اسی صورت میں ہوگا جب یہ نون ساکن کے بعد آئیں گے یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ادغام کریں گے. ابھی را کے اوپر تنوین ہے, آگے واو ہے, واو ان حروف میں سے ہے, اس لیے دونوں شرطیں لگ گئیں, تنوین کی بھی اور ادغام والے حروف کی بھی. دونوں چیزیں پوری ہیں تو اس لیے ہم نے ادغام کیا. تو کیسے کیا؟ کثیرن کو کثیرن و بدل دیا را اور واو کو ملا کر. پھر دوسری بات یہاں آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ دو لیٹر ہیں را اور لام, ان کے اوپر جب ادغام ہوگا ساتھ غنہ نہیں کرنا. باقی جو حروف ہیں یا میم واو اور نون ان کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا. ابھی واو کے اوپر غنہ ہو رہا ہے. کثیرا وسبح بالعشی والابکار. را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں, را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. یہ تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا, لیکن یہاں ہم را کو موٹا پڑھ رہے ہیں, ہے را کے نیچے زیر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں را ساکن پڑھی جا رہی ہے, را کی زیر پڑھی نہیں جا رہی. یہ اہمیت نہیں رکھتی اب یہ زیر, کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. ہم آیت مکمل ہو گئی اور آیت مکمل ہونے کی صورت میں یہ جو سرکل ہوتا ہے دائرہ, یہ آیت کی علامت ہے. آیت مکمل ہوگی, ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے. جب وقف کیا جائے گا تو را کو ساکن کر دیں گے. سادہ زبر زیر پیش کے اوپر وقف آئے تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں. اب جب ساکن کریں گے تو پھر را ساکن کے پڑھنے کا قاعدہ لگے گا, اور وہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھیں, اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر ہم نے را ساکن کو باریک پڑھنا ہے. یہ جو اوپر آئین کی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے یہ رکوع کا سائن ہے. ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئین, یہ رکوع کا سائن ہے. یہ سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع ہے اور قرآن کریم کا یہ 12واں رکوع ہے شاید. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جو بہن بھائی ٹیم جوائن کر رہے ہیں, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ٹیم ممبرز کی طرح کام کریں. ٹیم جوائن کرنے کے بعد اس میں حصہ بھی لینا ہے, لائک اور شیئر کرنے میں. باقی تو میں آپ سے نہیں کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتی, لیکن یہ میں توقع کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے, لائک کرتے رہو گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا معاملہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام میں سب کو حصہ لینا ہے. ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی یہ تعلیمات جتنی پھیلا سکیں دنیا میں پھیلائیں. اچھے پلیٹ فارمز ملے ہیں, گھر بیٹھ کر ہم سب اس میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر آپ کو دیں گے, اس دنیا میں بھی اور آگے آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز. ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے, تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا. اب پچھلی آیت میں اگر آپ لوگوں نے جوائن کیا ہو, پڑھا ہو, تو آپ کو یاد ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی
بشارت دی گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اب اس آیت میں حضرت زکریا نے سوال کیا کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے یا یہ خوشخبری مجھے مل چکی ہے۔ اب اس وقت میں الٹرا ساؤنڈ تو تھی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کیا بتائی؟ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے۔ ایسے ہی ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں سے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے 3 دن کا روزہ رکھا، بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، صرف اللہ رب العزت سے بات کرنی ہے، صرف اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے۔ تو صبح و شام اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا، یہ نشانی مقرر کر دی کہ اگر یہاں 2 چیزیں ہیں، علماء کہتے ہیں ایک تو یہ کہ منع کیا گیا کہ 3 دن بات نہیں کرنی، اور دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، کہ یہ اشارہ دیا گیا کہ 3 دن تک تم بات نہ کر سکو گے، یعنی تم بات کر ہی نہیں سکو گے کرنا چاہو بھی تو۔ یہ نشانی تھی، اور 3 دن کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، صبح و شام تسبیح، یہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت بڑی بہت بھاری الفاظ ہیں یہ میزان پر، اور بہت ہلکے الفاظ ہیں یہ ہماری زبان پر، یعنی پڑھنے میں تو یہ بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا مجھے ٹائم لگا، 3 سیکنڈ لگے ہوں گے، پوری آیت پڑھی گئی، پورا ایک کلمہ دہرایا گیا۔ اب دیکھو اسی کو جب تولا جائے گا ہماری نیکیوں میں تو اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا، ہماری نیکیوں کو بہت بڑھا دے گا۔ تو ہر کوئی کوشش کیا کرو کہ صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی، زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک تسبیح وہ ہم نے بنائی ہوتی ہے نا، دانوں کی تسبیح بنائی ہوتی ہے، تو 100 دفعہ تو ضرور اس کو رپیٹ کیا کرو۔ اور جو میری بہنیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، بچوں میں ہوتی ہیں، کھانا کوئی بنا رہی ہے، کوئی اور کام کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ کھانا بنا رہی ہیں تو اس کو اونچا اونچا پڑھیں، گھر میں آواز آپ کی گونجے، گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی شرم محسوس ہو، جی یہ کہیں گے، کوئی باہر کا بندہ مطلب نہیں ہوتا، بچے ہوتے ہیں یا آپ کا شوہر ہوتا ہے، آپ اس کو اونچا پڑھیں۔ اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کے بچے بھی ساتھ دہرائیں گے، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، ساس سسر ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، یا میکا یا سسرال، جس کی نئی شادی وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، جس کی ہو گئی وہ ساس سسر کے ساتھ ہوگی۔ تو آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور جب پڑھیں تو اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی یاد آئے اور وہ بھی دہرا لیں۔ اس طرح آپ کو ایک تو ثواب ملے گا خود اپنے پڑھنے کا، دوسرا آپ کو ثواب ملے گا دوسروں کو یاد دہانی کرانے کا، دوسروں کو پڑھانے کا۔ ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے آپ وسیلہ بن گئے نا دوسروں کو بھی یاد کروانے کے لیے۔ میں تو سب سے کہتی ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جو یہ لیسنز ہوتے ہیں ان کو شیئر کیا کریں، ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو کو ری پوسٹ ضرور کریں، شیئر ضرور کریں۔ میں تو یہ خود ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ جب تک ہم ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے، انم آپ پوچھ رہے ہو نا کہ باجی کین وی شیئر یور لیسنز آن یوٹیوب، تو یوٹیوب پر میں آلریڈی اپلوڈ تو کر رہی ہوں، جب آپ ویڈیو دیکھو تو اس کا ری پوسٹ کرو تو وہ شیئر ہو جائے گا، اور جب آپ شیئر کرتے ہو تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ سرکل کرتی ہے، زیادہ لوگوں تک جاتی ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں، میں کیوں اتنی محنت کرتی ہوں کہ جس کسی کو بھی قرآن کریم سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹیچر نہیں مل رہا، تو وہ روحی ایجوکیشن کو فالو کر لے، میرے ساتھ آپ لائیو میں بھی آیا کرو، ویڈیو بھی دیکھا کرو، انشاءاللہ العزیز اگر آپ 3-4 مہینے
जुड़े रहते हो, लगातार सुनते रहते हो, सीखते रहते हो, तो इंशाल्लाह आपको कुरान करीम पढ़ना आ जाएगा। जी, स्टार्टिंग से लेसन हैं सारे, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। आप पहली आप उसमें प्ले लिस्ट ढूंढो, जुज़ 1, तो उसमें पहले पारे की हैं, जुज़ 2, जुज़ 3, अभी हम 3 पे हैं। 2 दफ़ा हम कुरान करीम वहाँ अपलोड मैं कर चुकी हूँ, 2 दफ़ा मुकम्मल कुरान है, अब तीसरी दफ़ा हम पढ़ रहे हैं। किस कंट्री का है कुरान? कुरान किस कंट्री का होता है? कुरान तो सारी कंट्रीज़ में एक ही है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि प्रिंट कहाँ का है। ये वैसे तो पाकिस्तान का है, लेकिन मैंने मैं दुबई में हूँ, मैंने अमेज़ॉन से ये बाय किया था। आप भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हर जगह से आसानी से मिल सकता है। कुदरतुल्लाह कंपनी का है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरयमु इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, अब यहाँ पर बहुत से लोग पढ़ते हैं वइज़ क़ालतिल, इज़ आप कहेंगे कोई क्या फ़र्क है इसमें? इसमें फ़र्क ये आया कि एक तो ज़ाल की आवाज़ गलत कर दी, ज़ाल की बजाय हम ज़ा पढ़ रहे हैं, तेज़ आवाज़ है ज़ा की, ज़ाल की आवाज़ नरम आवाज़ है। दूसरी, हम जब ज़ाल को हिलाएंगे तो कलकला वाली साउंड पैदा कर रहे हैं, जबकि ज़ाल हरूफ कलकला में शामिल ही नहीं है। तो इसको कैसे पढ़ना है? स्मूथली अदा किया जाएगा ज़ाल को। व इज़ और व इज़, फ़र्क हुआ? ये नहीं करना। हमने पढ़ना है वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, लाम के ऊपर ये जो मद है ये मद मुत्तसिल है। यहाँ सीन के ऊपर भी आपको मद नज़र आ रही है, ये भी मद मुत्तसिल है। मद मुत्तसिल की क्या पहचान है? कैसे पता चले कि ये मद मुत्तसिल है? जहाँ मद होगी उसके बाद, मद वाले हरफ के बाद हमेशा आपको आइन जैसा हमज़ा ही नज़र आएगा। ये दोनों साथ साथ आते हैं, मद और आइन जैसा हमज़ा दोनों साथ साथ आएंगे, एक ही लफ्ज़ एक ही कलमा का हिस्सा होंगे। ये नहीं हो सकता जैसे ये मलाइका है, आप कहें कि लाम के ऊपर मद आ गई, आगे काफ है, ता है, फिर हमज़ा है, तो फिर वो मद मुत्तसिल की पहचान नहीं। आपने क्या देखना है कि जिस भी हरफ के ऊपर मद है उससे नेक्स्ट लेटर ही आइन जैसा हमज़ा होगा, यानी ये दोनों इकट्ठे होंगे, साथ होंगे, जुड़े होंगे एक लिहाज से, तो ये मद मुत्तसिल है। इसको कितना लंबा करेंगे? इसको हमने 5 हरकत की मिकदार लंबा करना है, यानी 5 सेकंड लंबा करना है। तो हम पढ़ेंगे मलाइकतु या मरयमु इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी, नून के ऊपर गुन्ना भी करना है और लाम से मिलाना है। नून के ऊपर तशदीद है, इसलिए हमने गुन्ना करना है। जब नून के ऊपर तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना किया जाता है, और जब गुन्ना करेंगे तो आवाज़ नाक में जाएगी। 2 हरकत की मिकदार गुन्ना की मिकदार है, यानी जब हमने हमज़ा और नून को आपस में मिलाना है, आवाज़ को नाक में भी पढ़ना है और लंबा भी करना है। इन्नल्लाह, लाम के ऊपर ये जो लफ्ज़ अल्लाह है, इसमें लाम के ऊपर हमेशा आपको खड़ा ज़बर ही नज़र आएगा, तो इसको लंबा तो किया जाता है, लेकिन इसको लंबा करने के अलावा मोटा भी पढ़ना है 2 जगहों पर। मोटा कहाँ कहाँ करना है? जब लाम से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ेंगे। जब इस लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर आ जाए फिर हमने इस लाम को बारीक पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लाह, नून के ऊपर ज़बर, लाम मोटी पढ़ी जाएगी। इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तह्हरकी, तो को और रा को मोटा पढ़ना है।
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ اب یہاں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں بات ہو رہی ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، ملائکۃ یا مریم، قالت الملائکۃ، یعنی فرشتے آتے تھے حضرت مریم کے پاس، ان کی بات ہوتی تھی، اور فرشتہ کہاں آیا؟ نبیوں پر۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ نبوت کے درجے پر تھیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑتے تھیں یا نہیں، اللہ نے ان کو بڑا بلند مقام دیا تھا، اس پر تو سب ایگری کرتے ہیں۔ تو یہاں فرشتے آتے تھے حضرت مریم کے پاس، یعنی وحی آتی تھی، یعنی اللہ رب العزت اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کے پاس بھیجتے تھے۔ پھر اللہ نے، فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا اور پاک بنایا، چن لیا یعنی، اور پاک بنایا اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا۔ اب یہاں پر تمام جہان کی عورتوں میں جو فضیلت دینے والی بات ہے وہ بھی بات کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو 5 عورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جہان کی عورتوں میں فضیلت ہے، یعنی بہت زیادہ ان کو اہمیت دی گئی، بہت برگزیدہ کیا گیا، بہت اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اور وہ 5 خواتین کون سی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد ہے حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ اچھا جی، ان 5 عورتوں کا، حضرت آسیہ کا بھی آپ کو پتہ ہے فرعون کی بیوی تھیں، فرعون بہت ظالم تھا، لیکن انہوں نے بہت ظلم بھی سہا، جسمانی تکلیف بھی سہی، روحانی تکلیف بھی سہی اس کے ہاتھوں، فرعون کے ہاتھوں، لیکن اللہ کا انکار نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑی رہیں۔ اور حضرت یہ مریم کا ہم قصہ پڑھ رہے ہیں، یہ وہ عورت تھیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے نشانی اپنی بھیجی دنیا میں، یعنی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوا۔ انہوں نے بھی بہت تکلیف برداشت کی، پاک دامنی، بہت پاک دامن ہوتے ہوئے بھی بدکرداری کے داغ لگائے گئے، الزام لگائے گئے ان کے اوپر، اور انہوں نے وہ اللہ کی رضا کے لیے سب برداشت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں، ان کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، لیکن صرف بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کی نہیں، وہ تو باقی بھی 3 بیٹیاں تھیں۔ پھر ان کو زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے تربیت کی ایسی اولاد کی جس نے آگے اسلام کے لیے بہت قربانی دی، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے ہی خاندان میں حضرت علی جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ بھی ہیں۔ تو کئی درجے ہیں، کئی طرح سے ان کا تو مقام بلند ہے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی بشارت دی تھی کہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ پھر حضرت عائشہ علم کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور یہاں بہت سارے جو غیر مسلم ہوتے ہیں جنہیں اور کوئی بات نہیں قرآن میں ملتی، تو وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ جو احادیث ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایج میں، اور اس ایج میں رخصتی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے محمد نے تو اس ایج میں نکاح کر لیا، بتاؤ کیوں؟
بھئی آپ کو اس سے کیا لین دین. اس جس دور میں یہ نکاح ہوا، پہلی تو بات ہے کہ اس دور میں نکاح کرنا چھوٹی عمر کی بچی سے گناہ نہیں تھا. یہ قرآن نازل ہوا، قرآن میں پھر کہا گیا. اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سارے نکاح ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے. اب اس میں بھی ہے کہ چھوٹی اگر بچی سے نکاح ہو گیا ہے تو اس کو رکھا کیسے. ادھر نہیں آپ کا دھیان جاتا کہ کتنی محبت سے، کتنے پیار سے، کتنا سنبھال کے بچوں کی طرح ساتھ رکھا. کوئی شوہر ہے کہ شادی ہو جائے تو وہ پھر اس کو بچوں کی طرح سنبھالے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز پکڑ لینی ہے، پتہ اس کا ہوتا کوئی نہیں، اور دوسرا پھر جس کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو پریشان کیا جائے گا کہ تمہارے مذہب میں تو یہ ہوا، ہمارے مذہب میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں آپ لوگ فالو کرتے، یہی ایک چیز کیوں آپ کو کھٹکتی ہے. تو حضرت عائشہ کی جو اہمیت ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ دیکھو، علم کے لحاظ سے بہت اہمیت ہے کہ انہوں نے جتنا کام علم کے لیے کیا. اب ان کی ایج ایسی تھی، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے بچے کا. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہو؟ ہم چھوٹے بچوں کو جو سکھانے لگ جاتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں. تو حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو ان کی ایج تھی 6 ایئر، جب رخصتی ہوئی تو 9 سال. تو 9 سال کا تو بچہ بچہ ہی ہے نا. اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تربیت کی ان کی ویسی ہوگی. جتنی احادیث انہیں یاد ہیں، جتنا علم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، کوئی اور بیوی اتنا نہیں سیکھ سکی. اور یہ اس میں حکمت کیا تھی کہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کو سکھانا مقصود تھا. تو انہوں نے یہ بہت زیادہ کام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بہت زیادہ کام کیا ہے دین کے معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ پوشی کر جانے کے بعد دنیا سے انہوں نے بہت سکھایا صحابہ کو، دین سکھایا صحابہ کو. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہاں سے سیکھی، دن رات ساتھ رہیں. جس شخصیت کے اس سے جو سیکھا وہ آگے پہنچایا. حضرت خدیجہ کی کس لحاظ سے زیادہ اہمیت ہے کہ وہ پہلی عورت تھیں جو تجارت کرتی تھیں، مالدار خاتون تھیں. مکے والوں کی دولت ایک طرف اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دولت تھی وہ ایک طرف، جو مال ہوتا تھا تجارت کا. اتنی مالدار خاتون تھیں اور انہوں نے اپنا مال کدھر لگایا؟ اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی راہ میں، اسلام کی خدمت میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین، مومنین کی مائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیات ہیں. یہ 5 خواتین ہیں جن کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی، بہت عزت، مرتبہ، رتبہ، مقام دیا گیا ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت مریم، جن کا ابھی ہم ذکر پڑھ رہے ہیں. تو یہاں فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں تمہیں منتخب کیا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم اقنتی، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہم نے یا کو لمبا کرنا ہے، باقی کسی آواز کو یہاں لمبا نہیں کیا جائے گا. میم کو قاف سے جب ملائیں گے تو قاف ساکن ہے، یہاں ہم نے قلقلہ ادا کرنا ہے اور قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. یا مریم اقنتی، تا کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہے. اب ہم نے تا کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا. لربکی واسجدی، دال کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے یا مدہ کی وجہ سے.
وارکعی مع الراکعین۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے با، یہاں اقلاب ہوگا۔ اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، اقلاب کا مطلب ہے کنورٹ کر دینا، چینج کر دینا۔ کہاں کیا جاتا ہے اقلاب؟ اقلاب کا تعلق نون کے قاعدوں سے ہے، تو نون کے قاعدے کہاں لگتے ہیں؟ نون ساکن پر اور تنوین پر۔ یہ یاد ہو گیا ہے نا اتنا آپ کو کہ جہاں بھی کہا جائے گا یہ نون سے تعلق رکھنے والا قاعدہ ہے تو یہاں وہ نون ساکن اور تنوین دونوں پر لگے گا۔ تو اقلاب کہاں کیا جائے گا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ صرف ایک ہی لیٹر شامل ہے اقلاب میں اور وہ کیا ہے؟ با۔ شرط کیا ہے؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ ابھی یہاں نون ساکن بھی ہے، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد با، یہاں پر اقلاب ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ابھی میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ اقلاب کا مطلب بدلنا، تو نون کی آواز کو ہم نے میم کی آواز میں بدل دینا ہے، یہ اقلاب ہے۔ نون کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا سا ٹائنی سا میم نظر بھی آ رہا ہے، ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا، ان با ای نہیں پڑھنا، حمزہ کو میم سے ملا لینا ہے، ساتھ گننا بھی کرنا ہے، 2 حرکات کی مقدار، آواز کو ناک میں رکھنا ہے۔ لپس تو بند ہو گئے، جب حمزہ اور میم ملے آپس میں لپس بند ہو گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ناک سے، تو ناک سے ہی پڑھا جاتا ہے، یہی تو گننا ہے۔ انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب یہاں دیکھیں غیبی، غین کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن، یہ بھی یا لین، یہاں پر ہے لام کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن، تو یہ یا بھی لین، دونوں جگہوں پر لین آیا۔ یہاں ہم نے غیبی چھوٹا پڑھا، یعنی غین کی آواز کو لمبا نہیں کیا، غیبی ایسے نہیں پڑھا، ہم نے کیسے ادا کیا؟ انباء الغیبی، نارمل آواز میں اس کو پڑھا، سمودھ آواز میں پڑھا۔ یہاں ہم لمبا کر رہے ہیں، نوحیہ الیک، الیک، یہاں وہی یا ہے، مطلب کہ یا ساکن یا لین ہے، یہاں پھر کیوں لمبا کیا؟ اس کی وجہ ہے مد عارض۔ اچھا، 2 لین حروف ہیں، واو ساکن ہے اور یا ساکن، اور یہ لین حروف کب کہلاتے ہیں؟ جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آتی ہے تو یہ لین حروف کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی با ہے، یہاں پر بھی با۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام بہن بھائی، میں نام لے کر آپ کا شکریہ تو نہیں ادا کر پا رہی، لیکن بہت شکریہ تمام بہن بھائیوں کا، اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ عطا کرے اپنے خزانوں سے، جو یہاں مجھے سپورٹ کرتے ہیں، لائیو سٹریم کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام بہن بھائیوں کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے غنی کرے، سب سے اللہ راضی ہو، سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور سب کی مشکلات کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں دیکھیں، ایک حرف لیا گیا دونوں طرف با، دونوں طرف با کے اوپر زبر بھی دے دی گئی، ایک طرف واو ساکن لگائی گئی، دوسری طرف یا ساکن لگائی گئی، تو یہ
بتایا گیا کہ پہچان کروائی گئی ہے لین حروف کی. یہ واو ساکن اور یا ساکن دونوں لین کب بنے گی؟ جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی. اگر واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر نہیں، زیر آ جاتی ہے یا پیش آ جاتی ہے تو پھر یہ لین حروف نہیں رہتے. لین حروف کو نرمی سے پڑھنا ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا، چھوٹی آواز ان کی پڑھی جاتی ہے، ان کو جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا. پھر ان کی آواز ہے تو دونوں کے اوپر دیکھیں زبر آ رہی ہے، لیکن آواز زبر زیر پیش تینوں مووز جیسی آواز نہیں ہوتی. لین حروف کا کام ہے آواز کو ٹیڑھا کرنا، جھکاؤ کرنا اپنی طرف. تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے بو بے، ٹھیک ہے، نہ تو با نہ بی، بو بے، تو تی، فو فی، جو جئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں غین کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن تو غی، لام کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن لئی، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں ہم نے غین کی آواز کو چھوٹا پڑھا، یہاں ہم نے لمبا کیا. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ لین حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا، بالکل نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر کیا کیا ہم نے؟ یہاں وقف کا اصول لگا ہے. کون سا اصول؟ کہ جب لین حرف کے بعد ساکن حرف پڑھا جائے گا تو مد عارض لگے گی. مد عارض کیا ہے؟ عارضی مد. یہ دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی لیکن یہ پڑھنے میں آتی ہے. کہاں کہاں؟ جب مدہ لیٹر کے بعد ساکن حرف آ جائے. یہاں دیکھیں میم کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، تو یہ یا مدہ. یہ مدہ لیٹر کے بعد نون کو ساکن کیا، وقف کیا، تو یہاں بھی لگی. ویسے تو آواز بننی چاہیے عالمین، تو یہاں ہم میم کو کتنا لمبا کر لیں؟ عالمین. سمجھ آ گئی؟ کھڑا زبر کے اوپر وقف آئے تو مد عارض لگے گی، کھڑا زبر کے بعد ساکن حرف آ جائے تو مد عارض لگے گی. اس کی مثال میں دیتی ہوں آپ کو. سورہ رحمان آپ سنتے ہو جب قاری صاحبان اس کی تلاوت کرتے ہیں، جس نے وقف کرنا ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ پہلی آیت الرحمن، میم کو کتنا لمبا کر لیا؟ میم کو تو 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرنا تھا، لیکن دیکھو وہ کھڑی زبر نہیں صرف پڑھی جا رہی، اب اس کے اوپر مد لگا لی کیونکہ کھڑی زبر کے بعد نون کو ساکن کرنا ہے. اسی طرح جب مدہ حروف کے بعد کسی حرف کو ساکن کریں گے پھر بھی مد عارض لگے گی. جب لین حروف کے بعد کسی حرف کو ساکن پڑھنا ہے پھر بھی مد عارض لگے گی، یعنی وقف کرنا ہے. ساکن پڑھنے سے مراد کہ جب وقف کیا جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں ہم نے الیک لام کو لمبا کر لیا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. اب یہ جو صاد ہے اس کے اوپر ہم نے وقف نہیں کرنا، اس کے اوپر نہیں ہم نے ٹھہرنا. اگر سانس ٹوٹ جائے، رکنا پڑے تو کیا کریں گے؟ تھوڑا سا پھر پیچھے سے ملا کر پڑھ لیں گے. أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. خا صاد دونوں آوازوں کو یہاں ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہوا؟ یہاں پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں. اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور کرہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اب یہاں دیکھیں ایک بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتائیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں، یعنی اس وقت کوئی
جیسے آج کے دور میں پرنٹ میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس دور میں تو نہیں تھا نا، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی سوشل میڈیا کی سہولت، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ باتیں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں؟ کیونکہ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں، سب سے بعد میں آئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں، تاکہ کوئی غیر مسلم کہے نا کہ آپ کے محمد کو یہ باتیں کہاں سے ملیں. بھائی اللہ نے بتائیں، قرآن کے ذریعے بتائیں. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ نے یہ یہاں واضح کر دیا کہ یہ باتیں ہمارے غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ جب وہ لوگ اپنا قرآن ڈال رہے تھے، اپنا قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے، قرآن اندازی جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن اندازی کر رہے تھے. کس بات کی قرآن اندازی ہو رہی تھی؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ مریم علیہ السلام کن کی بیٹی ہیں؟ عمران کی. عمران کون تھے؟ اللہ کے برگزیدہ تھے، یعنی نیک صالح بندے تھے. فوت ہو گئے، وفات پا گئے، تو ان کی بیوی جو تھیں حنا، انہوں نے منت مانگی اللہ کے آگے کہ وہ حاملہ تھیں اس وقت. انہوں نے منت یہ مانگی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی اسے میں آپ کی راہ میں دوں گی، یعنی کہ دینی کاموں میں لگاؤں گی اور دنیاوی کاموں سے اس کو دور رکھوں گی. اب جب وہ اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھیں. اب نہ دیکھو، بھائی کوئی نہیں، ان کا بھائی کوئی نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا باپ پہلے فوت ہو چکا ہے. اب ان کی کفالت کی ذمہ داری، ویسے لوگ رہنے نہیں دیتے نا، پہلے اس سے بھی زیادہ جہالت تھی، اکیلی خاتون بہت تنگ کرتے، تو کسی نے کفیل بننا تھا. پھر دوسری بات یہ کہ جب اس نے دین کے معاملے میں ہی رہنا ہے، دنیاوی معاملے میں کچھ کرنا ہی نہیں، لین دین، تجارت، کام، آنا جانا، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن ہی نہیں، تو کوئی تو ہو جو اس کی ضرورت پوری کرے. تو اس کے لیے کسی کفیل کی ضرورت تھی. قرآن ڈال رہے تھے جو بھی خاندان کے لوگ تھے. تو جب زیادہ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں مریم کی کفالت کروں، میں مریم کی کفالت کروں، تو اب اس کے لیے قرآن اندازی کروائے گئی کہ جس کا نام نکل ہے. یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی کام کے متمنی ہو جائیں، یعنی ایک ہی کام کے لیے جب زیادہ لوگ آئیں، تو پھر اس میں قرآن اندازی کروانا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، کروائی جا سکتی ہے کہ جس کا نام نکل آئے وہ کر لے. تو پھر مریم کا متکفل کون بنے گا؟ تو تم ان کے پاس نہیں تھے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جب یہ کام ہو رہا تھا آپ اس وقت بھی نہیں تھے وہاں، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو ہمیں ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کرنا ہے. کچھ چیزیں دیکھو چھپے انداز میں آئیں، ہم نے خود ان میں دیکھنا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ اسلام میں کچھ اس کی ممانعت نہیں، یہ کی جا سکتی ہے. پھر کچھ باتیں ہیں یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تبلیغ شروع کی، توحید کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ مشرکین بہت حسد کرتے تھے. مکہ والے جو تھے، بنی اسرائیل تھے، بہت حسد کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. حسد کس بات کا تھا کہ ان کو کیوں پیغمبری ملی، ہماری آل میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی. پھر الٹی باتیں کرتے کہ وہ فلاں بتاؤ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. کیونکہ یہ جو ذکر ہیں، اگر یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، حضرت جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. تو انجیل میں بھی یہ واقعہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے انجیل تو پڑھی تھی، ان کو تو اس واقعے کا پتہ تھا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے پوچھتے کہ پھر بتاؤ یہ واقعہ کیسے ہوا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک میرے بھائی. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، بہت زیادہ عطا کرے آپ کو اپنے خزانوں سے. آباد رہیے، سلامت رہیے.
آمین۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ سارے جو واقعات ہیں پچھلے قوموں کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب بتائے۔ اب جو پہلی کتابیں ہیں، تورات ہے یا انجیل ہے، یہ دونوں بنی اسرائیل کی طرف آئی ہوئی ہیں۔ ان کے اوپر عمل کرنا سب مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت کو خاتمے کی، نبوت کے ختم ہونے کی مہر لگا دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رحمت للمسلمین ہے، نہیں، للعالمین کہا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو، اللہ جن کو خاص مقام دیتا ہے ان کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے تو اللہ پھر اکیلا نہیں چھوڑتا کسی کو۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جس طریقے سے تنگ کیا گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ویسے طریقے سے ان کی مدد کی، اور مشرکین کے منہ بند کرنے کے لیے